اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کی. بنیادی سوال ہمیشہ دیندار کے ذہن میں آتا ہے کہ دین کہاں پہنچانا چاہتا ہے، دین کا اصلی مقصد کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس ماحول سے باہر آ جائیں جو ہمیں وراثت میں تقریباً ملا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایک خاص دین کے ماننے والے ہیں اور اس دین سے ہماری ایک وابستگی ہے، اگر اس ماحول سے تھوڑی سی دیر کے لیے باہر آ جائیں تو انسان اس سوال سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ اصل میں دین کیا دینا چاہتا ہے. آپ نے کبھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ لوگ اسکول جا رہے ہوتے ہیں، کالجز جا رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز جا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت کم بچے اس بات کو جانتے ہوتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. شاید کبھی زندگی میں موقع ملتا ہے انسان اس کو سوچنے کی کوشش کرے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، ورنہ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ مثال کے طور پہ کلاس 3 کے اندر پڑھ رہا ہے، وہ پھر کلاس 4 میں چلا جائے گا، کلاس 5 میں جائے گا، اس کی کلاسز بڑھتی رہتی ہیں، اس کا میٹرک ہو جاتا ہے، پھر وہ انٹرمیڈیٹ کرتا ہے، گریجویشن، ماسٹرز، اس کے بعد کام کیا، جاب کیا، جو کچھ بھی. یہ نہیں سمجھ پاتا کہ جو میں 14 15 سال 16 سال تک مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر کر رہا تھا یہ کیا تھا. کبھی اس کا ذہن کہتا ہے اگر کبھی یہ سوال آئے بھی کہ مجھے ڈگریز لینی ہے، ڈگریز کے لیے کر رہا تھا، وہ ڈگری تو باہر کچھ روپے دے کر بھی بن جاتی ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ اگر قابلیت چاہیے تھی تو اس قابلیت کے لیے محنت بھی نہیں کرتا ہے. یہ سوال بہت کم بچوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے. اور جن بچوں کے ذہن میں اس وقت یہ سوال آ جائے جب وہ اسکولز کالجز کے اندر ہوتے ہیں، وہ پھر ایکسٹراڈنری شارپ ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو سمجھ پاتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم مثال کے طور پر دین کے نام پر مختلف کاموں کو انجام دے رہے ہیں. بہت کم لوگ اس بات کو سوچ پاتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے دین کہاں لے جانا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے. اور یہاں پہ 2 لیول بن جاتے ہیں، میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد دین کے اندر جگہ جگہ معاشرتی کام ہے. اب یہ جو جماعت کے لیے بیٹھے ہیں یہ کیا عمل ہے، یہ ایک معاشرتی عمل ہے. اس معاشرتی عمل کے ذریعے سے کیا بنانا چاہتا ہے، دین کیا کرنا چاہتا ہے. اب اگر مثال کے طور پر جلوس کے اوپر توجہ فرمائیں، عزاداری کے اوپر توجہ فرمائیں، عزاداری یقیناً ایک معاشرتی عمل ہے، ایک اجتماعی جد و جہد ہے. اس اجتماعی جد و جہد کے پیچھے کیا حاصل ہونا ہے. یہ سوالات جس طرح وہ بچہ اسکول پڑھتا رہتا ہے، کلاسز طے کرتا رہتا ہے، اس کے اوپر پیسے بھی دے رہا ہوتا ہے، وقت بھی دے رہا ہوتا ہے، جان بھی کھپاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بہت کم بچے سوچتے ہیں دین کے اندر بھی ایسا ہی ہے. بہت کم لوگ اس بات کو سوچ پاتے ہیں اصل میں کہاں پہنچنا ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین ہوتا بھی ہے تب بھی دین کا اثر نہیں بن پاتا. جیسے کہ پاکستان کی سوسائٹی اس وقت شاید بہترین مثال ہے پوری دنیا کے لیے کہ یہاں کے لوگ بے دین نہیں ہیں، یہاں ٹھیک ٹھاک دیندار لوگ ہیں، بیچارے دین کے نام پر جد و جہد بھی کرتے ہیں، دین کے نام پر قربانیاں بھی دیتے ہیں، لیکن جو دین کا اثر ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم دیندار اس بات پہ سوچ پاتے ہیں کہ اصل ہمیں پہنچنا کہاں پر ہے، ہماری منزل کیا ہے. اور اس تذبذب کے عالم میں، اس شک کے عالم میں وہ بڑھتے رہتے ہیں. اور شک بھی اس کے لیے جو سوچ لے، ورنہ بہت سارے لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے. میرا اپنا خیال ہے ہم لوگوں کے لیے اگر کوئی باشعور کام کرنا چاہتے ہیں اور یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے امام کی تشریف آوری ظہور کا موقع اور اس ظہور کے موقع پر حاصل ہونے والی عالمی تبدیلی کوئی بے شعور جد و جہد نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک باشعور جد و جہد ہونی چاہیے. شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بے شعور جد و جہد وہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک ٹائم کے لیے ہوتی ہے، پھر جب لوگ اس ایکٹیویٹی سے تھک جاتے ہیں تو وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اور امام جو تبدیلی لے کر آئیں گے وہ ٹیمپریری نہیں ہے، کوئی موقت تبدیلی نہیں ہوگی، وہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی اور مستقل تبدیلی ہوگی.
اس کا مطلب یہ اس کا باشعور ہونا ضروری ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ آپ دینی کاموں کے اندر بھی ایسا بہت دیکھیں گے، غیر دینی کاموں کے اندر بھی ایسا دیکھیں گے۔ بعض اوقات کسی جگہ پر کوئی کام شروع ہوتا ہے بہت جوش ولولے کے ساتھ، لوگ بہت زیادہ اس کے اندر جذبہ دکھا رہے ہوتے ہیں، کام شروع ہو جاتا ہے، کچھ عرصے تک کام چلتا ہے، چلتے چلتے اچانک ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اچھا اس دوران میں کیا ہوتا ہے، مثلا چونکہ اس وقت لوگوں کے اندر ایک جوش ولولہ تھا، کچھ تعمیر بھی ہو گئی تھی، مثال کے طور پر 10 سال بعد لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کس احمق نے یہ بنایا تھا، کام ختم ہو گیا، جو بنایا تھا وہ پڑا ہوا ہے، اب لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا بنایا ہے، یہ کیوں بنایا یہ۔ اچھا اب کسی کو یاد بھی نہیں آتا کہ جس وقت وہ شروع ہوا تھا تو کیا جوش و ولولہ تھا، کیا کیا امنگیں تھیں، آرزویں تھیں، اس کے تحت یہ سب کچھ ہوا تھا، اور اینڈ میں یہ ہوا کہ وہ سب کا سب ختم ہو گیا، کچھ بے اثر نشانیاں باقی رہ گئی ہیں، جس کے اوپر لوگوں کا ذہن پوچھ رہا ہے یہ ہوا کیا ہے، اس سب کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ دین اور بے دین دونوں کے اندر ہوتا ہے ایسا۔ خدا نہ کرے ہم لوگ اگلی نسل کو یہ نہ دے دیں، خدا نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نے ایک جدوجہد کی، دین کے نام پہ لوگ جمع ہوئے، ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی، ہم نے ایک کام انجام دے دیا، اگلی نسل تک پہنچتے پہنچتے لوگ پوچھیں انہوں نے کیا کیا تھا، یہ کیوں ہوا تھا، یہ سب کو سب۔ ہم لوگ بدقسمتی سے اگر شعوری جدوجہد نہیں کریں گے تو ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے، ہماری اگلی نسلیں ہم سے کچھ سوالات کرنا شروع کر دیں گی جن کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہوں گے، چونکہ شعور کے اوپر مبنی حرکت نہیں کر رہے ہوں گے، پھر وہی مسئلہ آئے گا۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ چلو میں نے بہت دفعہ سوچا ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا روک کر بہت دفعہ سوچا ہے یہ جو بڑے کام اور چھوٹے کام میں فرق ہوتا ہے یہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ آیا پیسے کا فرق ہوتا ہے، لوگوں کا فرق ہوتا ہے؟ تو پھر ایک بات سمجھ میں آئی ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ان پہ توجہ ہو جائے تو کام بڑے کام میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ان پہ توجہ نہ ہو تو کام آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ختم ہونے لگتا ہے۔ میں دل نہیں چاہ رہا لیکن میں پھر بھی کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو یقیناً الٹا ہونا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر پانی ہونے کا مطلب ہے اس پانی نہیں گرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اب یا یہاں پہ گرنا ہے یا یہاں پہ گرنا ہے۔ اگر ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ دینا شروع کر دیں اس وقت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، ورنہ ہم لوگ ضائع ہو جائیں گے، ہم لوگوں کی زندگیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ہماری تنظیموں کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے، 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہم لوگوں کو کچھ چیزوں کے اوپر محنت کرتے ہوئے، اور ہم کسی جگہ تک پہنچتے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی میرے ذہن میں اچھی طرح یاد ہے، مجھے کام یاد ہے، شاید وقت میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں، 84 کی سٹارٹنگ تھی، یہ 83 کا اینڈ تھا، ایسے ہی کوئی وقت تھا۔ تو اس موقع پر میں ایک تنظیم کے اندر تھا، اس موقع پر اس تنظیم کے اندر ایک لہر اٹھی تھی، ایک بہت لائق فائق آدمی نے جو ابھی بھی تشریف فرما ہے، حیات ماشاءاللہ، انہوں نے ایک جدوجہد شروع کی تھی کہ آفس تنظیم کا کیسا ہونا چاہیے اور اس آفس کے ذریعے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بہت اچھا کام تھا، ٹاپ کلاس کام، یعنی انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ ایک تنظیم میں علاقائی آفس، چھوٹا آفس، مثلا آپ کی جعفر طیار کا آفس، فلاں آفس، فلاں آفس، آفس کیا اہمیت رکھتا ہے، اس کے ذریعے کیا کچھ ہو سکتا ہے، آفس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا عمل، رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ پیپر بنایا انہوں نے، وہ پیپر بنا کر وہ ہر علاقے میں جاتے تھے، وہاں ڈیلیور کرتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ بہت اچھا کام تھا، صرف ایک مشکل ہے، اس کام کو ہوئے ہوئے اس وقت تقریباً 26 یا 27 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اس تنظیم کے آفس تبدیل نہیں ہوئے۔ اگر اس وقت تبدیل ہو جاتے، میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اصل قسمت ہی کچھ اور ہوتی، قسمت ہی کچھ اور ہوتی۔ پھر جب ہم پاکستان سے واپس آئے 96 میں، تو 97 میں ہم نے پھر اس کو فالو کیا۔ اس دفعہ ہم نے علاقائی آفس پہ کام نہیں کیا، جو سینٹرل آفس تھا اس کے اوپر کام کیا کہ اگر اس کو ایک کو صحیح کر لیا تو شاید علاقائی آفس صحیح ہو جائیں گے۔ اب اس کام کو کیے ہوئے 13 سال ہو گئے اور وہ وہیں پہ ہے، وہ پھر صحیح نہیں ہوا۔ صحیح ہے، تو 13 سال کے وقفے سے 2 جد و جہد ہوئی لیکن معاملہ صحیح نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب میں نوٹ کرتا ہوں یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، لیکن اگر ہو جائیں
زندگی تبدیل ہو جائے گی، زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اور ایک مثال عرض کروں، جیسے ابھی میں اور آپ جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، ہم نے نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی الحمدللہ، پورا کام ہو گیا، کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں مسنگ ہیں، وہ کیا ہے؟ توجہ کم ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، دیکھیے آپ گھر سے نکلے، تیار ہوئے، راستے کو طے کر کے مسجد پہنچے، اس میں کافی منٹس آپ کے لگ گئے، پھر یہاں پر آپ رکے، یہاں پہ کافی منٹس لگ گئے، یہ وقت تو لگنا ہی ہے، اب توجہ دیں یا توجہ نہ دیں یہ وقت لگنا ہے۔ اگر توجہ دے دیں تو فرشتے بن جائیں گے، چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ اور اس چھوٹے سے مسئلے کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ہفتے بھی توجہ سے نماز پڑھ لے تو اپنے اندر تبدیلی احساس کر لے گا، چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آیا یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں اور یہ جو چھوٹی کمپنیز ہیں، یہ ملٹی نیشنلز بھی کبھی چھوٹی تھیں، یہ جو چھوٹی ہمیشہ چھوٹی رہ گئیں اور ملٹی نیشنلز کہیں سے کہیں پہنچ گئیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ان پوائنٹس کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے اوپر محنت کر لیتے ہیں، جب وہ محنت کر لیتے ہیں وہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ گھروں میں بھی ایسا ہی ہے اور ہماری ذاتی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے، کوئی نہ کوئی تو فرق ہے نا۔ ایک آدمی اپنی سیلری لے رہا ہے 1.5 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ روپے مہینہ، ایک بیچارہ اپنی سیلری میں 25,000 روپے اضافہ کرنے کے لیے زندگی گزار دیتا ہے، اس کی زندگی میں 25,000 روپے نہیں ہو پاتی۔ کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ ہم نے سوچا مثلا کیا ایجوکیشن کا فرق ہے، دیکھا نہیں وہ جو 2.5 لاکھ روپے لے رہا ہے اس کی ایجوکیشن اس سے بہت زیادہ نہیں ہے جو 25,000 روپے لے رہا ہے، کہیں تو کوئی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ اگر صرف مادیات کے اندر ہی چلے جائیں، کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے اندر فرق ہے اور اسی سے یہ سارا نظام بن رہا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ دنیا داری میں بھی ایسا ہی ہے، دین داری میں بھی ایسا ہی ہے۔ اب چھوٹے کاموں کو پکڑ لیجئے، ان کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیجئے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں اندر آ رہے ہیں، سیدھا پاؤں رکھیں الٹا پاؤں رکھیں، طے شدہ بات ہے مسجد کے اندر آنے کا ادب یہ ہے کہ آپ سیدھا پاؤں رکھیں۔ باہر جا رہے ہیں کون سا پاؤں رکھیں؟ الٹا پاؤں۔ توجہ دے رہے ہیں ہم لوگ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ دے دیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے اتنے چیزوں میں الجھ جائیں گے ہم، اور وہ جو زندگی کے بڑے ہدف ہیں ان کو چھوڑ کر ہم چھوٹی چیزوں میں پھنس جائیں گے۔ نہیں، اس سے آپ کے بڑے اہداف بھی آسان ہو جائیں گے، بڑے اہداف بھی آسان ہو جائیں گے۔ اسی طرح اسلام نے بلا وجہ میں آداب نہیں دیے تھے، یہ آداب اسی لیے دیے تھے کہ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے کام انجام پانے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کو ہم نے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا اور بڑی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو دونوں ہی چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں، بڑی چیزیں بھی نکل گئیں اور چھوٹی باتیں بھی نکل گئیں۔ بہرحال یہ برسبیل تذکرہ یہ بیچ میں بات آ گئی تھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو ہمیشہ دیکھنے کی کوشش کیجئے دین کہاں پہنچانا چاہ رہا ہے۔ آیا دین سوسائٹی کے اندر بلوہ مچانا چاہے گا؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر دین کے نام پہ بلوہ مچے یہ دین نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ اب ہمیں چیک کرنا پڑے گا یہ جو دین کے ساتھ یہ بلوہ بنا ہوا ہے یہ بنا کیوں ہے؟ دین تو نہیں کرنا چاہتا، دین نہیں چاہتا لوگ دست و گریبان ہوں، دین نہیں چاہتا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، دین چاہتا ہے لوگ خوشگوار مفید کامیاب زندگی گزاریں، خوشگوار زندگی گزاریں۔ دین چڑھا چڑھا کے لوگوں کو زندگی نہیں گزروانا چاہتا۔ مثلا دین کا مطلب یہی ہے کہ لوگ کوڑتے رہیں، نہیں، دین ایسا نہیں چاہتا، دین ایک خوشگوار زندگی دینا چاہتا ہے۔ مثلا بعض اوقات میں کہیں مجلس درس وغیرہ کے اندر جاتا ہوں، لوگ اتنے سخت سخت سے چہرے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں بعض اوقات مذاق کرتا ہوں کہ بھائی خدا کا واسطہ ذرا چہروں کی سختی کم کر لو، دین ایسا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس تصویر کو کوئی کھینچ کر باہر لے جائے تو کہے گا پتہ نہیں شاید جیل خانے کی تصویر ہے، سب لوگ اتنا سختی سے بیٹھے ہوئے۔ نہیں، دین الحمدللہ پرسکون دین ہے، خوشگوار دین ہے، آپ کے دلوں میں مسرت دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے دلوں میں سختی نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ دین کے بنیادی اصول ہیں۔ اصلا مولانا امیر المومنین پر اعتراض میں سے ایک اعتراض کرتے تھے کہ یہ بہت ہنستے ہیں، اعوذ باللہ تعالیٰ، چونکہ مولانا امیر المومنین کی شخصیت ظاہر ہے ایک عجیب اس عنوان سے کہ متضاد اشیاء، متضاد صفات ان کی شخصیت کے اندر ظاہر ہوتی تھیں، لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے، تو مثلا اعتراض کرتے تھے کہ یہ بہت زیادہ ہنستے ہیں۔ تو مولانا خود مومن کی نشانی میں فرمایا کہ بہت خوبصورت روایت ہے، فرمایا بشرہ فی وجہہ حزنہ فی قلبہ، کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ بشارت ہوتی ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے، غم اپنے دل میں چھپا کے رکھتا ہے، لوگوں کو اس کے ہاتھ سے کوئی اذیت نہیں ہوتی اور اس کا نفس اس کے ہاتھوں اذیت میں پڑا ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات دو جملوں کے اندر۔
مومن وہ ہے چہرے پہ مسکراہٹ رکھے گا، بشرہ فی وجہ، چہرے کو حشاش بشاش رکھے گا، حزنہ فی قلبہ، اپنے غم کو اپنے دل میں چھپا کے رکھے گا۔ لوگ اس کے ہاتھوں آرام میں ہوتے ہیں، لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اپنے نفس کو اپنے ہاتھوں سختی میں ڈال دیتا ہے، اس سے ہر قسم کا کام لیتا ہے، اس کا نفس سختی میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اب اس انداز میں دیکھیں تو آپ بآسانی سمجھ جائیں گے کہ ہم لوگ دین سے وہ نہیں لے پا رہے جو ہمیں لے لینا چاہیے تھا۔ ہمیں دین کے اندر غور و فکر کرنا پڑے گا، یہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم دین کو بنا سکیں۔ البتہ چند منٹس میں اس بات کو بھی عرض کرتا چلوں کہ دین میں جو مشکل کام ہے وہ کون سا کام ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ دنیا میں جو مشکل ترین کام سمجھا جاتا ہے، دنیا کا مشکل ترین کام، وہ پیسہ کمانا ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام سمجھا جاتا ہے پیسہ کمانا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ بظاہر ایسا ہے کہ پیسہ کمانا قطعاً مشکل نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ کمایا کیسے جاتا ہے۔ میں مذاق میں کہتا ہوں، کچھ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہماری جینز میں پیسہ کمانے کی جینز ہے ہی نہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، کیا یہ نسلی مسئلہ ہے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کچھ نسلیں ایسی ہیں جن کی گھوٹی میں پیسہ کمانا پڑا ہوا ہے، وہ ایسے علاقے میں رہیں گے جہاں سارے فقر و فاقہ مر رہے ہوں گے، وہ وہاں پہ پیسہ کما لیں گے۔ کچھ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کی گھٹی میں شاید پیسہ کمانا ہے ہی نہیں، اور ہم لوگوں کے ذہن میں وہ ترکیب بھی نہیں آتی، وہ سوچنا ہی نہیں ہوتا آسان، یہ جو دوسرے لوگ پتہ نہیں کس طرح سوچ لیتے ہیں، کر بھی لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا مشکل ترین کام سمجھا جاتا ہے، پیسہ کمانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اچھا، دین کے نزدیک زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ دین کے نزدیک کچھ اصول ہیں، اگر ان پہ عمل کر لیں تو پیسہ آ جائے گا۔ آج آپ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کہے گا مولانا صاحب ان میں سے ایک دو ہمیں ہی بتا دیں، ہم مصیبت کے مارے پھنسے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہوگا کیا۔ بتاؤں بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ میں بتاؤں گا آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ پیسہ اتنی آسانی سے آ سکتا ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ اور ان ترکیبوں میں سے ایک ترکیب یہ ہے کہ پیسے سے بے اتنائی کریں۔ اچھا، یہ کسی سے ہوتا نہیں ہے کہ وہ پیسے سے بے اتنا ہو جائے، پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اصل پیسے کے اندر ایک مصیبت ہے، اگر دیندار پیسے کے پیچھے بھاگے ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بے دین پیسے کے پیچھے بھاگے مل جائے گا، دیندار پیسے کے پیچھے بھاگے گا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر دیندار پیسے سے بے اتنا ہو جائے گا اس وقت پیسہ بہت ملے گا، لیکن میں نے عرض کیا یہ بے اتنائی کرنا آسان کام نہیں ہے، بے اتنائی ہو نہیں پاتی۔ بہرحال تو دنیا میں پیسہ کمانا سب سے مشکل کام ہے، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ میں ایسے ہی عرض کر رہا ہوں، امیر المومنین نے اپنی زندگی کے اس حصے میں جس میں اور بڑے کام نہیں ہو سکتے تھے اس میں پیسہ کمایا تھا، اور بہت کمایا تھا۔ مولانا نے اپنی زندگی کا جو وہ حصہ تھا جس میں بڑے کام کر رہے تھے، بہت بڑے بڑے کام، ان میں سے مثال کے طور پر رسول خدا کی خدمت میں جنگیں ہوتی تھیں، خلافت کا دور تھا، جس زمانے میں حکام وقت نے یہ سارے دروازے بند کر دیے، غصب خلافت کر لیا، اصحاب و اعوان و انصار کو دور کر دیا، امیر المومنین گوشہ نشین رہے، تو ٹاپ پرائرٹی کا امکان ختم ہو گیا، تو پھر انہوں نے لو پرائرٹی پر کام شروع کیا اور پیسہ کما لیا۔ انہوں نے اپنی لو پرائرٹی پیسہ کمانا رکھا، بلکہ وہ بھی پیسہ کمانا بے نفسی پرائرٹی تھی ہی نہیں، وہ بھی اس کے ذریعے سے کچھ اور خدمتیں انجام دینی تھیں، تو خوب کمایا، بے تحاشا کمایا۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، ایک کتاب چھپی تھی ایران میں، اس ٹائپ کی کئی ریسرچ ورک چھپے ہیں، وہ کسی کا شاید پی ایچ ڈی تھا یا ایم فل تھا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اس میں اس نے یہ گفتگو کی تھی کہ مولا کے کمانے کا پیٹرن کیا تھا، مولا کن اصولوں کے تحت کماتے تھے اور کن اصولوں کے تحت خرچ کرتے تھے۔ مثلا فرض کیجئے آپ کو یہ مقابلہ کرنا پڑے، نیا گھر لینا ہے یا بچے کی تعلیم پہ لگانا ہے، تو معمولاً لوگ تعلیم بچے کی پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بچے کی تعلیم پہ لگا دینا چاہیے، گھر بعد میں ہی بن جائے گا، اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک اصول بن گیا، ضابطہ بن گیا کہ بچے کی تعلیم مسکن سکونت سے زیادہ اہم ہے۔ تو اس نے جدوجہد کی سمجھنے کے لیے مولا کیسے کماتے تھے، کیسے خرچ کرتے تھے۔ تو اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک زمین سے مولا تشریف لا رہے تھے، ان کی اپنی زمین تھی، گویا جنگ خیبر کے بعد جو مال غنیمت تقسیم ہوا تھا اس میں کچھ زمینیں بھی تھیں، اس میں ایک زمین کا ٹکڑا مولا کے پاس آیا تھا، اس کے اوپر کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے،
اس زمین سے واپس آ رہے تھے، ایک آدمی ملا، وہ بھی اس زمین کے برابر کسی زمین کا مالک تھا. اس سے پوچھا تمہاری زمین میں کیا حال ہے، کیسے زمین سے خوش ہو؟ کیا لگا نہیں بہت تنگ آ گیا ہوں، کام نہیں ہو سکتا یہاں پہ، بہت سخت ہے. انہوں نے فرمایا مشکل کیا ہے؟ کہنے لگا یہاں ہوا بہت آتی ہے، اتنی ہوا آتی ہے فصل کھڑی نہیں ہو پاتی. بس اس طرح کی اس نے بات کی. انہوں نے فرمایا کہ بیچتے ہو تو کتنے بیچو گے؟ اس نے قیمت لگائی، کہا اتنے میں ہی پڑتی ہے اور میں اوپر سے کچھ نہیں کمانا چاہتا، اتنا ہی کوئی دے دے کافی ہے. انہوں نے فرمایا ہو گیا معاملہ، میں نے خریدی. اب میں سوچنے لگا کہ مولا نے کیا کام کیا، جس زمین پر وہ بے بس ہو گیا تھا، کام نہیں کر پا رہا تھا، مولا نے چیلنج لے لیا کہ ٹھیک ہے یہ تو نہیں کر پایا، اب میں کر کے دکھاتا ہوں. صحیح ہے. مجھے یوں لگا جیسے مولا کا طریقہ کار زراعت کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں یہی تھا کہ کچھ ایسے کاموں کو لیا جائے جن میں پروڈکٹیوٹی ہے، اس سے کچھ بنے گا. زراعت ہے، چشمے کھودتے تھے، نہریں جاری کرتے تھے، کھجور لگاتے تھے. پروڈکٹیوٹی، کام کے پیچھے ہدف پیسہ نہیں ہونا چاہیے، کام کے پیچھے ہمیشہ ہدف پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے، اس سے کچھ بنے معاشرے کے لیے. اس میں چیلنج لے لے. اس میں مولانا نے چیلنج دیا کہ وہ زمین جس کے اندر ہوا بہت تیز تھی، کام نہیں کر رہی تھی، کام کر کے دکھائیں گے. کر دیا. ظاہر ہے وہ مثلا انہوں نے 8,000 درہم کی لی، اس کے بعد وہ مثال کے طور پر 60,000 درہم قیمت لگی، فرض کر لیجیے اس کی قیمت بڑھا لی اپنے کام کے ذریعے سے. یہ کام کا پیٹرن تھا. عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں پیسہ کمانا مشکل سمجھا جاتا ہے، شاید چند اصولوں کے تحت کام کریں، پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے، پیسہ آ جائے گا، وہ مسئلہ نہیں ہے. اس سے بڑا ایک اور مشکل کام ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے اندر کی عادتوں کو تبدیل کرنا. یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اس کا ایک پس منظر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر. اگر آپ کے پاس آپ کا کام کوئی ایسا کام ہو جس میں آپ کو لوگوں سے زیادہ ملنا ہو، تو آپ ایک انتہائی نفیس کام کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے جو زندگی میں لوگ کسی جگہ پہنچتے ہیں، یہ کیسے پہنچتے ہیں؟ ایسا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر عرض کیا تھا نا کہ ایک آدمی کی تنخواہ 2.5 لاکھ روپے مہینہ ہے، ایک کی تنخواہ 25,000 روپے مہینہ نہیں ہو پا رہی مادی اعتبار سے. یہ کیسے وہاں پہنچا ہے اور یہ یہاں کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہے؟ مجھے طالب علم بنے ہوئے 26 سال ہوئے. اس دوران میں نے کاموں میں سے ایک کام یہ کیا کہ یہ جو گزشتہ 26 سالوں میں جن لوگوں کو میں جانتا تھا اور اب میری آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں، ان کی زندگیوں کا مقابلہ کرتا ہوں. 26 سال میں ان لوگوں کی ڈیولپمنٹ کیا رہی ہے، یہ کہاں تھے اور کہاں پہ مرے ہیں. جو مر گئے یا جو اب بہت زیادہ مثلا بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، یا وہ جو اس وقت میری زندگی میں، اس وقت جب میں دیکھتا تھا تو بچپنے میں تھے، اب جوانی میں آ رہے ہیں مثال کے طور پر. تو ایک کوشش یہ کرتا ہوں، یہ جو لوگوں کے دسیوں سینکڑوں لوگوں کو میں جانتا ہوں، ان کے تجربوں سے سیکھوں کہ انسان یہ کام کرتا کیسے، زندگی گزرتی کیسے ہے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ بہت کم لوگ اپنی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی لا پاتے ہیں، نہیں کر پاتے. مثلا ایسی عرض کر رہا ہوں، ایک میرا دوست جس کو میں 84 میں بھی جانتا تھا جب میں طالب علم بنا، اس سے پہلے بھی جانتا تھا. اب ظاہر ہے 26 سال گزر گئے. جب میں اس کو جاننا شروع کیا تھا شاید 81 سے جانتا ہوں، اب 29 سال ہو رہے ہیں میری جان پہچان کو. کم و بیش جو 29 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے، کم و بیش وہی ہے. اور نتیجہ اچھا نہیں نکلا، اچھا نتیجہ نہیں نکلا. اچھا وہ جو ارلی لائف تھا مثلا 81 82 83، اس وقت میں وہ اپنی کچھ خامیوں کے باوجود اپنی کچھ ترکیبوں کے ذریعے سے کچھ کامیابیاں لے لیتا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ انہی ترکیبوں کے اوپر آخر تک کامیابی ملتی رہے گی. نہیں ہوا ایسا، فیلئر ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، معمولاً لوگ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پاتے. اس دوران میں اس کے اوپر بڑے بڑے اسپیل آئے. مثلا ایک زمانے میں وہ نمازی نہیں تھا، پھر وہ نمازی ہو گیا، پھر وہ زیارت عاشورہ پڑھنے لگا، روزانہ 3 دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا. پتہ نہیں کیا ہوا کیوں ہوا، اینڈ میں جا کر پھر وہی ہو گیا جو پہلے سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا. کیوں؟ وہ اپنی بنیادی خامیوں کو تبدیل نہیں کر سکا. اور میں عرض کر رہا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، بہت کم لوگ اپنی شخصیت تبدیل کر پاتے ہیں. وہ اپنے ظاہر کو دیکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم تبدیل کر رہے ہیں، تبدیل نہیں کر رہے ہوتے.
ٹیمپرری کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں ہم نے آپ کو تبدیل کر لیا. کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذات کو تبدیل کر پاتے ہیں, اپنے اصلی ترین نقائص کے اوپر ہاتھ رکھ پائیں, ان کو تبدیل کر پائیں, یہ اپنی اصلی ترین خوبیوں کو بڑھا سکیں. معمولاً ایسا نہیں ہو پاتا. مجھے لگتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے کہ کوئی انسان اپنے اندر غور کرے, اپنے وجود کے اندر کی خامیوں اور خوبیوں کو نکالے اور ان خامیوں اور خوبیوں پر محنت کر لے. اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں, محنت کرے یا نہ کرے, نتیجہ اس کو دیکھنا پڑے گا. مثلا اگر میری چند خامیاں ہیں اور میں تقریباً کم و بیش جانتا ہوں کہ میری کیا خامیاں ہیں, کچھ بھی کر لوں, اگر یہ خامیاں صحیح نہیں کروں گا اس کے نتائج اب تک دیکھیں, آگے بھی دیکھوں گا. نہیں چینج کر سکتے ہم لوگ. جس طرح 2+2 4 ہے, یہ ہمیشہ 4 رہے گا. اب آپ کہیں کہ نہیں میں نے ایک زیارت پڑھ لی جس کے نتیجے میں 2+2 5 ہو جائے گا. نہیں بھائی, یہ 2+2 4 ہی رہے گا. ایک ہی راستہ ہے, اس میں سے کسی ایک 2 کو 3 کر لو تب تو 5 ہو جائے گا, ورنہ 2+2 4 ہی ہے. اب آپ اپنی ذات کو تبدیل نہ کر سکے, اپنی خامیوں کو تبدیل نہ کر سکے, اس کے نتائج بھگتنے ہیں. اور سادہ مثال عرض کروں, کسی کے اندر دیکھتا تھا گوشہ نشینی کا عنصر ہے. گوشہ نشینی, آئسولیشن, اکیلے پڑے رہنے کا عنصر. کئی اولادیں ہو گئیں, بچے بڑے ہو گئے, پوتے پوتیاں ہو گئیں, سارے کام ہو گئے, اس سے جان نہیں چھٹی. تنہائی میں ہی زندگی گئی. کچھ بھی کر لیں آپ, اگر آپ میں کوئی خامی ہے اور آپ نے اس کا علاج نہیں نکالا ہے, اس کی سزا اٹھانی پڑے گی. ناقابل اجتناب ہے, یہ اٹھانا پڑے گا. اور میں عرض کر رہا ہوں بہت کم لوگ اپنی خرابیوں کو حتی آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں, اور ان میں سے بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی خرابیوں کو صحیح کر لیتے ہیں. یہ مشکل کام ہو گیا. بس پیسہ کمانا مشکل تھا دنیاوی لوگوں کے لیے, ہمارے خیال میں پیسہ کمانا آسان ہے, یہ کام بہت مشکل ہے. اب اس سے بڑھ کر ایک اور مشکل کام ہے. اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. پیسہ کمانا مشکل تھا دنیاوی اعتبار سے, میں نے عرض کیا وہ آسان ہے. اپنے آپ کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے, اس سے مشکل بھی ایک کام ہے. ایک انسان کی عادت تبدیل کی جا سکتی ہے, معاشرے کی عادت تبدیل کرنا پہاڑ ہے, بہت بڑا پہاڑ ہے. اس کام کے لیے انبیاء چاہیے. آپ بندے تبدیل کر سکتے ہیں, محنت کریں گے اپنے اوپر, دوستوں کے اوپر, ساتھیوں کے اوپر, کچھ انسانوں کو آپ تبدیل کر لیں گے. لیکن آپ چاہیں ایک معاشرے کی عادت تبدیل کریں, نمبر ایک نسل سے کام نہیں ہوگا, 2-3 نسلیں محنت کرنی پڑیں گی. ایک نمبر 2, مستقل اعلیٰ پائے کی محنت کرنی پڑے گی, تب کہیں جا کر معاشرتی عادت تبدیل ہوتی ہے, ورنہ معاشرتی عادتیں تبدیل نہیں ہو پاتی. بہت سخت کام ہے. میں اس کا ایک ذرا سا حصہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. آپ تھوڑا سا کبھی موقع ملے سفر کریں, اور ایسے علاقوں میں سفر کریں جو آپ کی کلائمیٹ سے بالکل مختلف ہوں. ہمارا ایک کلائمیٹ ہے, ہمارا ایک موسم ہے, آپ اس موسم سے نکل کر بالکل مختلف موسم کے کسی اور ملک میں چلے جائیے, کسی اور علاقے میں چلے جائیے. اس کے بعد دونوں مختلف موسموں, ثقافتوں, تاریخوں کے لوگوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کریں, مقایسہ کریں, تو آپ دیکھیں گے زمین آسمان کا فرق ہے, بہت فرق ہے. مثلا جس علاقے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں, اس کی خاصیت ہے, اس میں جذباتیت کی شدت ہے. یہ تقریباً دنیا کی مسلمات میں سے ہے. برصغیر جذباتیت کا لاوا ہے. محبت میں بھی جذباتی ہیں, دشمنی میں بھی جذباتی ہیں, اور ہر معاملے میں تھوڑے سے ایکسٹریمسٹ ہیں. صحیح ہے. اب اس کو یہ نہیں سمجھے گا کہ میں یوں ہی جو منہ میں آ رہی ہے بولے چلے جا رہا ہوں, نہیں, سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. مثلا چھوٹی چھوٹی باتوں سے عرض کروں, بہت معذرت کے ساتھ, شاید کوئی باتیں ایسی نہیں کہے گا, مرچ مسالے میں بہت تیز ہیں, مٹھائی کے اندر بہت میٹھے ہیں. صحیح ہے.
جب مسالے کی بات آتی ہے تو شدت کے مسالے ڈالتے ہیں، جب مٹھائی کی بات آتی ہے تو شدت کی مٹھائی کھاتے ہیں، جب جذباتیت اور محبت کی آتی ہے تو شدت سے محبت کرتے ہیں، اور جب دشمنی کی آتی ہے شدت سے دشمنی کرتے ہیں، جب جان دینے کی بات آتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ جان دے دیتے ہیں، اور جب بزدلی کی بات آتی ہے تو باہر پہاڑ بھی پھٹ جائے باہر گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ ہر چیز میں تھوڑے سے ایکسٹریمسٹ ہیں۔ اچھا، اب یہ انٹینسٹی کسی میں زیادہ کسی میں کم یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ چاہیں اس بر صغیر کا مقابلہ کریں، مثال کے طور پر ہم لوگ تقریباً خط استوا پہ رہ رہے ہیں، صحیح ہے، دنیا کے بیچ کے خط استوا پہ۔ اب اس کا مقابلہ کریں کسی ایسے کا جو نارتھ پول سے نزدیک رہ رہا ہے، نارتھ پول سے نزدیک رہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے مجھے ایسے ہی موقع ملا، میں پچھلے سال تھوڑے سے دن کے لیے نارتھ پول کے نزدیک گیا، ان لوگوں سے آپ مقابلہ کریں تو آپ کو لگے گا جیسے دنیا یوں بدل گئی، بالکل تبدیل۔ اس علاقے کی خد و خال کی کوئی نشانی وہاں نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ ہاں ایک بات مشترک ہے، اگر مادہ پرست ہوا تو یہ مادہ پرست اور وہ مادہ پرست مادہ پرستی میں برابر ہوں گے، اگر خدا پرست ہوا تو یہ خدا پرست اور وہ خدا پرست خدا پرستی میں برابر ہو سکتے ہیں، لیکن باقی صفات کے اندر بہت مختلف ہے، بہت مختلف۔ اب کوئی برصغیر میں رہنے والا چاہے اس مزاج سے باہر آ جائے، اور فرد تو شاید آ جائے مشقت کر کر کے، چاہے معاشرہ باہر آ جائے، اب آسان نہیں ہے، اب بہت مشکل کام ہے۔ یہ وہ انبیاء والا کام ہے، یہ انبیاء والا کام ہے، اور خوش قسمتی ہے بد قسمتی سے اگر ہم نے یہ نہیں کیا ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، ہمیں کرنا پڑے گا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں نارتھ پول والوں کا جیسا بننا ہے، نہیں، ان کے اندر ان کی اپنی خرابیاں ہیں، ان کے اندر اپنی برائیاں ان کی ہیں، وہ کچھ اور مسئلے ہیں۔ تقریباً بے حسی کے نزدیک آ جاتی ہے بات، تقریباً بے حسی کے۔ یہ جگہ اس اعتبار سے برصغیر دنیا کے پوٹینشلز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، بہت پوٹینشل ہے ہماری قوم کے اندر۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیں نا، پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی باغی آرمی بن رہی ہے، لیبر یہاں سے جا رہی ہے، چاہے وہ طالبان بنتی ہو چاہے وہ کچھ بھی بن رہا ہے، وہ لیبر یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے، تو بہت پوٹینشل، لیکن یہ کام بہت سخت ہے۔ آپ معاشرے کو کیسے تبدیل کریں گے؟ یہ جو میں اور آپ جن حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں، اور واقعاً تکلیف دہ، جو میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ ایک معاملہ سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اور آگے آ جاتا ہے، آپ سنبھال نہیں پا رہے چیزوں کو۔ ابھی جب کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ابھی ایک واقعہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، ایک نیا دھارا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا 24 گھنٹے کے اندر کیا ہو گیا، سین چینج ہو گیا ایک دم۔ 24 گھنٹے پہلے ہم جن ایشوز پہ سوچ رہے تھے، گزشتہ 24 گھنٹوں میں بالکل نئے ایشوز آ گئے سوچنے کے لیے۔ ایک جوان مثال کے طور پر وہاں پہ شہید ہوا، ایک جوان وہاں پہ شہید ہوا، 2 جوان شہید ہوئے، ہمارے اصل سارے کوسچنز چینج ہو گئے، ہمارے سوچنے کے طریقہ کار تبدیل ہو گیا اچانک، ہمیں کچھ اور چیزیں سوچنی پڑ گئیں جو ہم 24 گھنٹے پہلے نہیں سوچ رہے تھے۔ یہ مشکل ہے آج کی، آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت مشکل کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ فیوچر کے لیے کوئی سوچ لے، اور اس کے لیے میرا اپنا ایک خیال ہے ضروری ہوگا، مگر یہ کہ اس کے اعصاب میں پہاڑ بھرا ہوا ہو، لوہا بھرا ہوا ہو کہ وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے، کہ وہ تھوڑا سا آئسولیشن میں رہے، کیونکہ اگر کوئی گراؤنڈ کے اندر اتر گیا تو پھر وہ گراؤنڈ سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، آپ ایک دفعہ چند خواتین کو کسی شہید ہونے والے کے اوپر روتا دیکھ لیں، آپ کی ٹاپ پرائرٹی بن جائے گی اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ آپ کا ذہن خود بخود اس منظر کو بار بار سوچے گا، بار بار سوچے گا، اور آپ کا ذہن اس میں الجھ جائے گا، اس کو کیسے حل کرنا ہے، صحیح ہے۔ اور یہ کیا اسی لیے گیا تھا کہ آپ کی ٹاپ پرائرٹیز چینج ہو جائے اور آپ اس کے اوپر توجہ دیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو نظر انداز کر دیں، نہ نظر انداز کر سکتے ہیں، نہ اپنی تمام تر توجہات اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ آج کے زمانے کی سختی ہے، آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے، آپ مسلسل آپ کا ذہن ادھر سے ادھر جا رہا ہوگا۔ اس صورتحال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس صورتحال میں کاموں کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ جو اس وقت پرابلم کا سلوشن ہے وہ یہ کہ کاموں کو تقسیم کر لینا چاہیے۔ کاموں کو تقسیم اس وقت کرتے ہیں جب اتحاد ہو،
اختلاف کے ساتھ کام تقسیم نہیں کیے جا سکتے، اختلاف کے ساتھ کام تقسیم نہیں ہوتے. کیوں؟ اگر اختلاف ہوتا ہے تو جو شخص جو کام کر رہا ہوتا ہے سمجھتا ہے یہی کام ہے، باقی سب فضول ہے، پھر کوئی کام کی تقسیم نہیں ہو سکتی. مثلا فرض کر لیجئے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، کہ مولانا صاحب تشریف فرمائیں، ان کے سامنے میں ایسی عرض کر دیتا ہوں کہ بعد میں کہیں اور مثال دوں. مثلا میں یہ سوچوں نماز پڑھانا چھوٹا کام ہے، درس دینا بڑا کام ہے، صحیح ہے؟ یہ کاموں کی تقسیم ہو جائے گی؟ پھر نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے میں یقیناً مولانا صاحب کو ہرٹ کروں گا. اس طرح سے کاموں کی تقسیم نہیں ہو سکتی. کاموں کی تقسیم کب ہوتی ہے؟ جب میں اور یہ متحد الفکر ہوں، دونوں ایک فکر کے اوپر سوچیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نماز پڑھانا بہت بڑی پرائورٹی ہے اپنے ٹائم میں، درس دینا بہت بڑا کام ہے اپنے وقت میں. اگر ہم اس طرح سوچ سکے تو ہم کاموں کو تقسیم کر سکیں گے، اور اگر ہم نے یہ نہیں سوچا تو ہم کاموں میں تقسیم نہیں کر سکیں گے، ہمارے اندر اختلاف بڑھتے چلے جائیں گے. اور یہ جو میں نے 3 دن آپ کے سامنے کہ یہ سما خراشی کی اور اس خشک موضوع کو لے کر چلنے کی کوشش کی، وہ اس لیے کہ اس وقت ہماری مشکل کا حل صرف یہی ہے کہ ہم کاموں کو ڈھنگ سے تقسیم کریں. اور ڈھنگ سے تقسیم کرنے کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہم اختلاف کو قبول کر لیں. اختلاف کو قبول کرنے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی سی تشریح عرض کرتا ہوں اس کی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فرض کیجئے ایک آدمی کنڈکٹر ہے، بس چلا رہا ہے، ایک آدمی تندور پہ روٹی لگا رہا ہے. کہہ سکتے ہیں کون سا کام زیادہ اچھا ہے؟ ایک آدمی موچی ہے، ایک آدمی کسان ہے، ایک آدمی کپڑے بنا رہا ہے. کہہ سکتے ہیں ان میں سے کون سا کام فضیلت کا کام ہے؟ اگر معاشرے کی ضرورت ہے پھر فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے. اگر معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنے کی نیت سے کیا جائے پھر سب کو برابر کی فضیلت ملے گی. موچی عین ممکن ہے کسی عالم سے بہت زیادہ معنوی حساب سے ترقی یافتہ نکلا ہے، عین ممکن ہے. ایک درزی عین ممکن ہے کسی بہت بڑے تاجر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہو، عین ممکن ہے. یہ سب ہو سکتا ہے. کب؟ جب میں اور آپ سمجھ لیں کہ ہمیں ہر کام کی ایک خاص ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم ظاہری اختلاف کو اہمیت نہیں دیں. ہم لوگ ظاہری اختلاف کو اہمیت دیتے ہیں، ظاہری فرق کو اہمیت دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ کس کو کیا کام کرنا ہے، مکس اپ کر دیتے ہیں. اور اس مکس اپ کے نتیجے میں کاموں کی تقسیم بند ہو جاتی ہے. سب لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ایک ہی کام کریں. سب لوگ ایک ہی کام کریں گے، آپ کولیپس کر جائیں گے. کون آپ کے فیوچر کے بارے میں کام کرے گا پھر؟ مثلا میں عرض کر رہا ہوں چھوٹی سی ایک بات، سیلاب آیا ہے، ٹاپ پرائرٹی کیا ہے؟ انسان کی جان بچانا ٹاپ پرائرٹی ہے. سب سے بڑی اولویت یہ ہے انسان کی جان بچائی جائے. چلیے انسان کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا فرض کیجئے انسان کی جان بچانے کے لیے پیسہ چاہیے، اور اس پیسے کا کچھ حصہ میں ایسی عرض کر رہا ہوں جیسے مسجد میں بلب لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے بلب لگے تو اس کا بل بھی آ رہا ہوگا، اس کے اوپر بھی جائے گا. تو کیا ہم یہ کریں کہ مسجد کو بالکل اندھیرے میں ڈال دیں، اس کے پیسے بچائیں اور سیلاب میں جو لوگ مشکل میں پڑے ہوئے ادھر خرچ کریں چونکہ وہاں پر کچھ لوگ مر رہے ہوں گے؟ کیا ہمیں یہ کرنا ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ خرچوں میں سے کچھ بچت کر لیں تاکہ وہاں پہ دینے کے قابل بن جائیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کام کو بند کر دیں. کیوں؟ اس کی اپنی اہمیت ہے. ایک موقع پر امام خمینی کے سامنے ایک گروہ آیا انقلاب کے بعد. انقلاب کے سال 1.5 سال کے بعد جنگ شروع ہو گئی تھی. 15 شعبان کی رات کو بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے ایران میں. آپ میں سے جو کوئی بھی وہاں پر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ وہاں پہ کتنا چراغاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور وہ شب برات نہیں ہوتی، امام کی ولادت کا جشن ہوتا ہے. صحیح. ہمارے یہاں تو ہر چیز کوئی پتہ نہیں کیوں ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے بس وہ ٹرائنگل کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ نیچے چلا گیا، نیچے والا حصہ اوپر چلا گیا. تو جس دن جو کام کرنا چاہیے گویا قسم کھا لیتے ہیں کہ نہیں وہ کام تو نہیں کرنا ہے، باقی سب کچھ دیکھیں گے. بہرحال تو وہ چراغاں ہوتا تھا، بہت زیادہ چراغاں ہوتا تھا. امام خمینی کے پاس آئے، پہلا سال تھا، جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے لیے چندہ چاہیے تھا، یہ تھا وہ تھا. ان کے پاس آئے، ان سے پوچھا آقا صاحب 15 شعبان کی شب ہے، چراغاں کریں یا جنگ کو دیں؟
سادہ سی بات ہے بھائی، ابھی چراغاں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی سی روشنائی زیادہ ہو جائے گی، اس پیسے کو بچاتے ہیں، اس کے لگانے کو چلانے کو اس کے پیسے کو بچاتے ہیں، اس کو جنگ پہ دے دیتے ہیں جو ٹاپ پرائرٹی ہے اس وقت۔ فرمایا نہیں، دونوں کام کریں، چراغاں بند نہیں کریں گے، چراغاں بھی بند نہیں کریں گے، جنگ کو بھی دیں گے، دونوں کام کریں گے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے اگر 15 شعبان نہیں بنائی تو جنگ بھی ہار جائیں گے۔ 15 شعبان بنا کر امام کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال کر جنگ جیتیں گے۔ اس کو چھوڑ دیں، اس کو رکھیں، وہ بھی ہاتھ سے جائے گا، پھر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں کاموں کو تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ آپ کہیں سب لوگ ایک کام کریں جو اس وقت اہم نظر آ رہا ہے، نہیں ہو سکتا برادر۔ یہ معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر کاموں کی تقسیم ہونی ہوتی ہے، یہ اختلاف کو ختم کرنے کا حصہ ہے۔ آپ جب اختلاف کی بات کر رہے ہیں، آپ کو فوراً یہ سوچنا پڑے گا کس کا کام کیا کام ہے، کس پر کیا کام سجتا ہے، وہ کام کرے۔ آپ توقع نہ کریں کہ ہر آدمی ہر کام کرتا پھرے، اصل سوسائٹی میں یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ مادی دنیا میں یہ کام نہیں کرتے۔ آپ کیا مادی دنیا میں یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے سارے اسٹوڈنٹس انجینئر بن جائیں، آپ کے سارے اسٹوڈنٹس ڈاکٹر بن جائیں، آپ کے سارے اسٹوڈنٹس MBA کریں، آپ کے سارے اسٹوڈنٹس کمپیوٹرز میں چلے جائیں؟ نہیں آپ کرتے یہ کام۔ کتنا ہی تنخواہ کہیں پر مل رہی ہو، اس کے باوجود آپ کو پیشے چاہیے، ان پروفیشنز کی آپ کو ضرورت ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح دین اور معاشرے کے اندر بھی ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کو کچھ محقق چاہیے جن کے لیے ضروری نہیں ہو کہ وہ ہر روز روڈ کے اوپر کھڑے ہوں، نہیں ضروری نہیں ہے۔ روح ہونی چاہیے مقابلے کی، لیکن وہ ہر روز کام کو چھوڑیں اور باہر آ جائیں، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کو کچھ لوگ چاہیے جو سوشل ورک کریں گاؤں اور دیہات کے اندر جا کر، آپ کو کچھ لوگ چاہیے جو سوشل ورک کریں شہروں کے اندر، آپ کو یقیناً کچھ لوگ چاہیے جو صرف تحقیق کریں، کاموں کو تیار کریں آپ کی اگلی نسل کے لیے، آپ کو کچھ لوگ چاہیے جو ادارے بنائیں، ادارے تیار کریں آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کو کچھ لوگ چاہیے جو کرنٹ افیئرس کو ڈیل کریں، روڈ پر آئیں، پبلک کو لیڈ کریں۔ ہر آدمی کو مختلف کام کرنے ہیں، آپ کیوں یہ توقع کریں کہ ہر آدمی ہر کام کرے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ کاموں کی تقسیم کے اصول کے خلاف ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں سے چونکہ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کس کے لیے کیا کام زیادہ سوٹیبل ہے، ہمارے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے مجھے، وہ یہ کہ معاشرے میں بہت کچھ جھیلنا آسان ہے، لوگوں کی تنقید کا فلو جھیلنا آسان نہیں ہے۔ پھر میں عرض کروں گا اس کے لیے نبی چاہیے ہوتا۔ آپ انبیاء کی واقعات کو دیکھیے، خدا نے بعض جگہ انبیاء کی مظلومیت کو قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے۔ کہتا ہے وہ تنہا تھے، اپنی قوم سے کہا، ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ کیوں خدا نے قرآن کریم نے اس بات کو لکھا ہے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، انہوں نے یہ بات کہی، اس کے اوپر ان کو سزا بھی ملی، پھر بھی انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ کیوں قرآن کریم اتنا اپریشیٹ کرتا ہے اس بات کو؟ میں کہوں گا کبھی خدا نہ کرے آپ اس مصیبت میں پڑیں، یہ بڑے بڑے انسانوں کو ہلانے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ معاشرہ مخالفت میں گفتگو کرنا شروع کر دے۔ آپ نہیں سہ پاتے، انسان ہے بالآخر، لوہا تھوڑی ہے، وہ دوسروں کے کہے اور سنے سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس تاثیر کے نتیجے میں بعض اوقات وہ فیصلے کرتا ہے جو بالکل غلط ہوتے ہیں، لیکن اس لیے کرنے پڑ جاتے ہیں کہ برداشت نہیں کر پاتا، سامنے مخالفت اتنی شدید ہو جاتی ہے۔ یہ کہ آپ اور میں اس بات کی قدر کرتے ہیں، 1400 سال سے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ پوری سوسائٹی خاموش تھی، سید الشہداء نے اعتراض کی آواز اٹھائی۔ ہم کہتے ہیں حق ہے یہ کہ ان کا کہیں، لیکن ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کام کتنا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ آپ معاشرے کی مخالفت میں کوئی کام انجام دیں، وہ بدقسمتی سے آپ کو بہت دفعہ یہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتے، معاشرے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اختلاف کی ایک جڑ ہے کہ ہم لوگ کاموں کی تقسیم کو نہیں سمجھ پاتے، کاموں کی تقسیم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ ایک اصول ہے، اس اصول کو کرنا پڑے گا۔ البتہ اس کے پیچھے غلطی ہو رہی ہوتی ہے، وہ غلطی کی میں نے نشاندہی کی آپ کی خدمت میں کہ جو مختلف کام کر رہے ہوں وہ دوسرے کے کام کو ڈیگریڈ کریں، یہ غلطی ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ وسعت قلبی کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر صلی اللہ
کیسے ہم اس وسعت قلبی کو حاصل کریں کہ کوئی اور کام کریں، ہم اپنا کام کریں، اس کے اوپر اعتراض نہ کریں کہ وہ کیوں نہیں کرتا جو میں کرتا ہوں۔ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، پورے معاشرے کے پس منظر میں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا افق وسیع ہو، آپ کو اختلاف چھوٹا لگے گا، آپ کا افق چھوٹا سا ہو، آپ کو اختلاف بہت بڑا لگے گا۔ مثال عرض کرتا ہوں، ایک صاحب ہیں ایران میں، شاید فوت ہو گئے، میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا کہ ابھی حیات ہیں فوت ہو گئے۔ جب ایران کے جنگی قیدی عراق میں تھے تو وہ ان کے لیڈرز میں سے سمجھے جاتے تھے۔ جو مجھے یاد آ رہا ہے ان کا نام ابو ترابی تھا، ابو ترابی، تو وہ ان کے لیڈرز میں سے سمجھے جاتے تھے، مولانا صاحب عالم، اور وہ مختلف قیدیوں کے کیمپس میں ادھر سے ادھر جاتے تھے، قیدیوں کے اوپر تبلیغ کرتے تھے، ایران کے وہ قیدی جو عراق میں پھنسے ہوئے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ خود بھی تو وہ قیدی تھے نا، یہ ان کو اجازت کیسے ملی کہ وہ ایک کیمپ سے نکل کے دوسرے کیمپ میں جاتے تھے؟ یہ اجازت کیسے مل گئی؟ آغا قراتی نے یہ سوال آغا ترابی سے کیا۔ وہ آغا ابو ترابی بعد میں چھوٹ کے آ گئے، جب سارے قیدی چھوٹے، وہ بھی چھوٹے، ایران آ گئے، پارلیمنٹ کے ممبر بنے، بڑی رسپیکٹ تھی۔ ابھی مجھے نہیں معلوم، میرے ذہن سے نکل گیا، ابھی حیات ہیں رخصت ہوئے۔ آغا محسن قراتی نے اپنے کسی درس کے اندر کہا کہ میں نے آغا ابو ترابی سے پوچھا کہ آغا صاحب آپ کو یہ عراقی اجازت کیسے دیتے تھے کہ آپ ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ میں جائیں، آپ بھی تو قیدی تھے؟ تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ اس واقعے کے پیچھے ان کی وسعت نظری نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ میں ایک کیمپ میں تھا، اس کیمپ کے آفیسرز نے میرے اوپر فزیکل ٹارچر بہت کیا تھا۔ اچھا، یہ بہت کامن سی بات ہے۔ میں واقعاً بعض اوقات جب زندگی کی چھوٹی چھوٹی سختیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو ان لوگوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جو ان قید خانوں کے اندر ٹارچر جھیلتے ہیں۔ بہت بڑا کام ہے۔ آپ بہت ساری چیزوں کو آسان ہوتا دیکھتے ہیں جب بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوں، لیکن تنہائی میں آپ ٹارچر اٹھائیں، بہت سخت کام ہے۔ واقعاً ان کی عظمت کو سلام کہ جو حق کی خاطر یہ ساری مصیبتیں جھیل لیتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میرا جو آفیسرز تھے انہوں نے میرے اوپر فزیکل ٹارچر بہت کیا تھا۔ کہنے کہ اسی زمانے میں کوئی یورپین ڈیلیگیشن آیا، یورپین ممالک کا یا پتہ نہیں امریکن، باہر ویسٹرن کوئی ڈیلیگیشن آیا، اور اس نے قیدیوں سے یہ پوچھنا شروع کیا کہ آپ کو ٹارچر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ان کو ہی بلایا، کہنے کہ جب مجھے بلایا تو جس آفیسر نے مجھے ٹارچر کیا تھا وہ سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جو ویسٹرن کنٹریز سے آئے ہوئے تھے انہوں نے ان کو بٹھایا اور ان سے کہا آپ کو فزیکل ٹارچر ہوا؟ جب وہ بدبخت جس نے ٹارچر کیا تھا وہ سامنے ہی بیٹھا تھا، اب اس کو پتا تھا کہ یہ کہے گا کہ بہت ہوا، انہوں نے کہا نہیں ہوا۔ اچھا، اس کو جو ویسٹرن آیا تھا اس کو پتا تھا کہ اس کو بہت ہوا ہے، کہنے لگا کہ میں آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ سوچ لیں، اور ہم پتہ نہیں ایمنسٹی کی طرف سے ہیں، اس کی طرف سے اس کی طرف سے ہیں، اگر آپ کو ٹارچر ہوا ہے آپ بولیں، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ کہا نہیں ہوا۔ اس نے کئی دفعہ کوشش کی کہ یہ اگل دے کہ میرے اوپر ہوا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہوا، وہ چلا گیا۔ تو وہ چلا گیا تو اس عراقی آفیسر نے ان کو بلایا اور ان سے تعجب سے کہنے لگا کہ تم نے کہا کیوں نہیں کہ تمہیں ہوا ہے؟ میں نے خود کیا ہے، مجھے آدمی نے بہت مارا۔ کہنے لگے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں تم سے بدلہ لیتا یا نہ لیتا، مجھے پتا تھا یہ ویسٹ سے آئے ہیں، اگر میں اعتراف کروں گا کہ میرے اوپر ٹارچر ہوا ہے، یہ نان مسلم ہیں، یہ کافر ہیں، یہ اس بہانے سے تم لوگوں کو دبائیں گے، بالآخر تم لوگ مسلمان ہو، میں نہیں چاہتا یہ کافر تم لوگوں کو دبائے۔ میں اپنے حق سے گزر گیا۔ اتنی وسعت قلبی ہے کسی کے اندر؟ کمال کیا۔ انہوں نے کہا بھائی تم نے میرے اوپر ٹارچر کیا ہے نا، چلو ٹارچر کیا ہے، اگر میں اس سے کہوں گا تو کیا ہے، یہ کافر ہے، یہ پہلے ہی عراق کو لوٹ چکے ہیں، اس بہانے کسی اور چیز پہ تم کو دبائیں گے کہ دیکھو بیٹا اگر یہ کام نہیں کیا تو ہم باہر اعلان کریں گے کہ تم لوگوں نے ٹارچر کیا ہے، کسی اور چیز پہ تم کو دبائیں گے اور عراق کو لوٹیں گے، اور کچھ بھی ہو عراق مسلمان ملک ہے، میں نہیں چاہتا یہ باہر کے کافر آئیں تم لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کریں۔ اس سے میں اپنے حق سے گزر گیا۔ اس کے بعد ابو ترابیان کو کھلی اجازت دے دی گئی کہ آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔
آپ کو اجازت ہے۔ عزیزان محترم، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا کام ہے یہ؟ آپ اپنے حق سے گزر جائیں کہیں پر کسی بڑی مصلحت کی خاطر، اس سے اختلاف ختم ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی ذاتی مصلحتوں کی خاطر دشمنی کرنے کو تیار ہیں، لیکن کسی بڑی اجتماعی مصلحت کی خاطر خاموش رہنے کو تیار نہیں ہے۔ کاش ہمارے اندر یہ جذبہ آ جائے، خاموش ہو جاؤ۔ مثلا ایک آدمی نے 4 گالیاں دی مجھے، چلو گالیاں دے دیں، اب 2 راستے میرے سامنے، میں بھی 2 گالیاں دے دوں، مجھے موقع ملے میں گالیاں دے دوں، آ گیا نا مائک میرے ہاتھ میں، اب میں بولوں، کیا ہوگا؟ گالیوں کا مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ جھگڑا ختم ہو جائے گا؟ نہیں، میں 2 جملے بولوں گا، سامنے والا 4 جملے بولے گا، پھر میں اپنی باری پہ 6 جملے بولوں گا، پھر وہ 10 جملے بولے گا، پھر یہ دشمنی چلے گی۔ ختم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ خاموش ہو جاؤ۔ اگر 2 باتیں سن لیں گے کیا نقصان ہو جائے گا؟ اگر واقعاً خدا کی خاطر کوئی کام کیا تھا تو یہ تو طے شدہ تھا کہ برائی سننی پڑے گی، تو نئی بات کون سی ہوئی ہے؟ کوئی نئی بات نہیں ہوئی۔ جب میں نے ارادہ کیا کہ میں مولوی بنوں تو میں ایک انٹرویو دینے گیا، ایرانی ڈیلیگیشن آیا تھا، وہ عالم مجھے یاد نہیں کون تھے، وہ ایران سے آئے تھے، تو انہوں نے انٹرویو لیا۔ اس زمانے میں لیاقت آباد والا کیس ہوا تھا، جو ظاہر ہے جاننے والے جانتے ہیں 1984 میں لیاقت آباد میں کیا ہوا تھا، وہ جو ایم جنرل روڈ پہ دھرنا ہوا تھا، اس کے بعد لیاقت آباد کی امام بارگاہ میں لوگ محصور ہو گئے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ وہ جو ایرانی ڈیلیگیشن تھے ان کے عالم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے مولوی بننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اچھا میرے دماغ میں بہت زیادہ گہرائیاں نہیں تھیں، صاف بات یہ ہے، کہہ سکتے ہیں کسی حد تک جذباتی کام تھا۔ میں نے کہا مجھے کچھ کو تو اندازہ ہے۔ کہنے کہ دیکھو بیٹا، جیل جانا پڑتا ہے، گالیاں کھانی پڑتی ہیں، بہت سخت کام ہے۔ بہرحال میں نے بھی سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا ہاں مجھے اندازہ ہے، قطعاً کوئی اندازہ نہیں تھا، صاف بات یہ ہے۔ اب یہ کہ میں پیچھے جا کے نہیں دیکھنا چاہتا کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا، لیکن بہرحال جس نے مجھے دھکا دیا تھا بعد میں خود قم نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی جو مجھے اس زمانے میں سمجھ میں آئی تھی کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ خیر وہ ہو گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام واقعاً کتنا سخت کام ہے۔ ان بندے خدا نے کچھ سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی کہ دیکھو بھائی یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جو لوگوں کو نظر آتا ہے نا، وہ نماز کے بعد مولانا صاحب کھڑے ہیں اور لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، لوگوں کو یہ نظر آتا ہے۔ اس کے پیچھے بڑی لمبی سٹوری چل رہی ہوتی ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ مولانا صاحب کو خود جھیلنی ہوتی ہے۔ یہ تو پبلک میں ایک رسپیکٹ اور یہ سب سامنے کے منظر ہوتے ہیں، پیچھے کہانی کچھ اور ہے، یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اب کیا ہوتا ہے بھئی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ جب دین کے لیے کام کرنا شروع کریں گے آپ کو سختی جھیلنی پڑے گی، اچھا بھی کریں گے تو برا اٹھانا پڑے گا، تقریباً طے شدہ بات ہے۔ انبیاء کے ساتھ بہت ہوتا تھا، اگر ہم لوگ اسی راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا ہم لوگوں سے بے اتنا ہو جائیں، جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے میں وہی کروں گا جو میرے دماغ میں آئے، نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اوپینین کو جج کرنا چاہیے کہ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ لوگ برا کہیں اب میں رد عمل میں برا کہوں گا، نہیں، یہ حماقت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تحمل دکھائیں، پتا تھا کہ یہی ہونا ہے، یہ اختلاف حل کرنے کا راستہ ہے، کہیں پر تحمل دکھانا پڑے گا۔ اگر کوئی قوم تحمل نہیں دکھائے گی اس کے اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے، اس کے اختلافات اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، اختلاف کرنا ہی کام بن جائے گا، کام نہیں ہو پائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا 2 متحارب گروہوں کے درمیان ہینڈ بل کے اوپر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اس نے ایک ہینڈ بل نکالا، اس نے ایک ہینڈ بل نکالا، پھر یہاں سے ایک معاملہ ہوا، پھر وہاں سے ایک معاملہ ہوا۔ اچھا ان سے کوئی پوچھے یہی اصلی کام تھا؟ نہیں، اصلی کام نہیں تھا۔ تو جب یہ کام کر رہے تھے تو اصلی کام ہو رہا تھا؟ نہیں، تو پھر یہ کر کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ اب مقابلہ شروع ہو گیا ہے، یہ اختلاف کی ایک جگہ ہے، آپ مقابلے پہ مت آئیں۔ ہر وہ مقابلہ جس کی بنیاد غیر خدائی ہے اس میں اترنا شرک ہے، اس میں اترنا شرک ہے۔ اس مقابلے میں اتریں جس کی بنیاد خدائی ہے۔ خدائی مقابلہ کون سا ہے؟ جس کے لیے خدا نے کہا ہو کہ لڑو، وہ خدائی مقابلہ ہے۔ جس کے لیے خدا نے نہیں کہا کہ لڑو وہ خدائی مقابلہ نہیں ہے۔
ابھی ایک مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جو آغا خان ایجوکیشنل بورڈ بنا اور اس کے خلاف کچھ ہمارے دوستوں نے اور ہم نے بھی کچھ کارروائی کی، تو اس کے اوپر ہمارے ایک بہت اچھے سادہ طبیعت کے دوست ہیں، کسی مخالف نے ایک ہینڈ بل پرنٹ کیا، اس میں اس بندے خدا کا، وہ شریف النفس آدمی ہے، میں نے ایک زمانے میں ان کے ساتھ غدیر خم کے دن صیغہ اخوت بھی پڑھا تھا، شریف النفس آدمی، جب ہم لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے۔ میں اس کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے، واقعاً شریف النفس آدمی ہے، اس کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، شرعی ذمہ داری دیکھتا ہے، اس کے تحت کام کرتا ہے، جو بہت سارے لوگوں کو بعض اوقات برا لگتا ہے چونکہ وہ کسی اور طرح سوچتا ہے۔ بہرحال اس نے کوئی حرکت کی اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اپوننٹ گروپ نے ایک ہینڈ بل کے اندر اس کا نام ڈال دیا صراحت کے ساتھ، فلاں 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 فلاں، اور وہ یہ ہے وہ ہے، اس کے نام کے ساتھ آ گیا۔ اچھا، وہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے گفتگو کرنے کے لیے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، اب وہ صاحب بھی بیٹھے تھے، وہی دوست ہمارے بھائی، وہ بھی بیٹھے تھے۔ اب بات ہوئی کہ اس کے اوپر جواب دینا چاہیے۔ اس بندے خدا نے کیا کام کیا، کہنے کہ دیکھو بھائی، اس ہینڈ بل کے اندر کچھ میرے خلاف لکھا ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا۔ اس ہینڈ بل میں کچھ ہماری موومنٹ کے خلاف لکھا ہے، اس کے خلاف کچھ کرنا چاہو تو تمہیں آزادی ہے، اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو قطعاً اجازت نہیں ہے، مت کرنا، جتنا کیچڑ اچھالنا ہے اچھالنے دو۔ اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، جو انسان اپنی شخصیت کو اس معاملے میں کچل دے، اس کو خدا عزت دے گا، اس سے بندے عزت نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ وہ خدا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، یہ خدائی نظام ہے۔ اگر آپ ایک معرکے کے اندر اترے ہیں جہاں پر صرف آپ نے اپنی شخصیت کو کچلا ہے خدا کی خاطر، اب عزت دینے والا خدا ہے بھائی، بندے عزت نہیں دے سکتے۔ کیوں اس بات کو ہم نہ سمجھیں؟ تو اگر یہ اختلاف حل کرنے کا ایک راستہ ہے، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے اور یہ ظلم آپ کی شخصیت کے ساتھ ہوا ہے، آپ کو جواب اپنی شخصیت کے دفاع کے لیے دینا ہے، مت دیجیے جواب، جانے دیجیے اس کو، اور جو کچھ وہ کر سکے کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ خدا کی خاطر سکوت اختیار کریں گے، خدا تعالیٰ آپ کو عزت دے دے گا۔ ہاں، ایک موقع ہوتا ہے حملہ آپ کے نظریے پہ ہوا ہے، آپ نظریے کے دفاع کے لیے محنت کریں، شخصیت کے دفاع کے لیے محنت مت کریں۔ آپ شخص کے دفاع کے لیے محنت کریں گے، آپ کا وقت ضائع ہوگا، اور کوئی آپ کی شخصیت پامال نہیں کر سکتا اگر آپ خدا کی خاطر سکوت اختیار کریں گے۔ ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک بہت بڑے عارف تھے، تہران اس اعتبار سے بڑا عجیب شہر تھا انقلاب سے پہلے کہ اس کا ظاہر بہت گندا تھا۔ تہران میں جو گندگی انقلاب سے پہلے تھی فحشا کے اعتبار سے، وہ ہمارے کراچی میں ابھی تک نہیں آئی ہے، بہت ہی عجیب جگہ تھی وہ۔ لیکن اسی وقت میں جب یہ ایران کے بڑے بڑے شہر اتنے زیادہ آلودہ ہو چکے تھے فحشا سے، انہی کے درمیان بڑے بڑے عرفا رہ رہے تھے، بہت بڑے بڑے عرفا رہ رہے تھے۔ مثلا ان عرفا میں سے ایک آیت اللہ شاہ آبادی تھے جو امام خمینی کے استاد بھی تھے، اور ایک ایسے محلے میں رہ رہے تھے جو نائٹ کلب کے لیے مشہور تھا۔ ان کی مسجد ایک ایسی گلی میں تھی جہاں نائٹ کلبز بہت تھے، اور وہ اس مسجد میں پڑھانے جاتے تھے، نماز پڑھنے جاتے تھے۔ ایک معرکہ تھا وہ۔ آیت اللہ شاہ آبادی وہ واحد انسان ہے زمین کے اوپر جس کو امام خمینی لکھتے تھے عارف کامل۔ ایک دفعہ میں کسی پیر فقیر کو کہتا ہوں عارف کامل نا، جیسے ہمارے درگاہوں کے اوپر نعرے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ایک دفعہ امام خمینی جیسا کہتا ہے کسی کو عارف کامل، اور زندگی میں ایک ہی آدمی کو کہا انہوں نے، یہ آیت اللہ شاہ آبادی تھے جن کو کہتے تھے عارف کامل، شیخ ماں عارف کامل، اس طرح کہتے تھے۔ اس طرح کے لوگ تہران میں زندگی گزار رہے تھے۔ انہی میں سے ایک عرفا میں سے ایک عارف تھے، وہ ایک جگہ پہ گئے، وہاں پہ کسی نے، کوئی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا فوجی، وہ داڑھی مونڈ رہا تھا اپنی۔ اب اس معاشرے کے اندر جہاں ہر قسم کے فحشا اور غلاظت موجود تھی، داڑھی مونڈنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا جسے کہتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا وہ داڑھی مونڈ رہا ہے، وہ نزدیک گئے، انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ داڑھی مونڈنا حرام کام ہے، یہ مت کرو۔ وہ کوئی کرنل تھا، فوج کا کرنل تھا۔ اب اس زمانے میں، شاہ کے زمانے میں، فوجی کرنل سمجھنے فرعون تھا چھوٹا موٹا، اس نے ایک چماٹ مارا ان کو۔ اب یہ پرہیزگار آیت اللہ عارف چماٹ مارا زوردار، انہوں نے تھپڑ کھایا،
اس کے بعد کہنے لگے کہ اگر ایک اور تھپڑ مار کر یہ وعدہ کرو کہ داڑھی نہیں مونڈو گے تو مار لو. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم نے کیا کیا؟ میری توہین کی ہے نا. اگر میری توہین کرنے پر یہ وعدہ کرتے ہو کہ خدا کی پیروی کرو گے تو اور کرو، اور مار لو، لیکن وعدہ کر لو کہ داڑھی نہیں مونڈو گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شرم سے پانی پانی ہو گیا وہ کہ ہم اس کو کیا کہے. بعد میں ان کے معتقدین میں شامل ہو گیا وہ اور دین کے ایک راستے پہ چل نکلا. جس دن میں اور آپ یہ سیکھ لیں کہ ہمیں اپنا دفاع نہیں کرنا ہے، بس اس دن کام آسان ہے. یہ جتنے غلبے مچتے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں دین کے نام پہ، یہ معمولاً اشخاص اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ اپنا دفاع نہ کریں تو شاید یہ بلوے بہت کم ہو جائیں گے. ہاں البتہ پھر بھی ظاہر ہے بہت ساری چیزیں پھر بھی رہیں گی، لیکن بنیاد میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی شخصیت کا دفاع کرتے ہیں. شخصیت کا دفاع مت کریں. شخصیت کا دفاع خدا کر لے گا. آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں نظریے کا دفاع کریں، اور نظریے کا دفاع معقول طریقے سے کریں، نامعقولیت کے ساتھ مت کریں. معقول کریں، مؤدب رکھیں اپنے آپ کو. کوئی کتنا ہی غلط لفظ استعمال کرے، کوئی کتنی غلط بات کر لے، آپ اپنے اخلاق کے سٹینڈرڈ سے نیچے مت آئیے. آپ اپنے سٹینڈرڈ کو خراب مت کریں. اور جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اگر ایک موقع پہ احساس کرتے ہیں کہ اب مزید گفتگو کا فائدہ نہیں ہے تو گفتگو کا چیپٹر کلوز کر لیجیے، مزید گفتگو مت کریں، اور اپنے آپ کو کسی ایسی چیز میں داخل مت ہونے دیں جس کی بنیاد خدائی نہیں ہے. جہاں تک لگے خدا اتنا چاہتا ہے وہاں تک جائیے. جیسے ہی آپ کو احساس ہو اب خدائی معاملہ نہیں ہے، اب شخص پرستی ہے، اپنی نفس پرستی ہے، بس وہاں سے باہر نکل آئیے. زندگی آسان ہو جائے گی. لیکن یہ کرنا آسان نہیں ہے، یہ کرنا بہت سخت ہے کہ انسان کے ذہن میں 10 وسوسے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور مشکل آتی ہے، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں لگے ہاتھ میں. فوراً انسان یہ سوچتا ہے اگر میں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو دین گیا، گویا میں ہی دین ہوں، اگر میں گیا تو دین بھی گیا. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اس معاملے میں ان لوگوں کی وسعتیں بہت زیادہ تھیں. شاید یہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہوگا، اکثر چیزیں سنا چکا ہوں، لیکن پھر دوبارہ سنائی دیتا ہوں. یہ کہ آیت اللہ اردبیلی چیف جسٹس تھے ایران کے، چیف جسٹس. تو وہ ایک دفعہ امام خمینی کے پاس گئے، جمعے کے خطبے میں انہوں نے سنایا تھا. امام خمینی کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ بھائی چیف جسٹس تھے، سارے کرمنل ریکارڈز ان کے پاس آتے تھے کہ بھائی معاشرے میں کون کون سے جرائم ہو رہے ہیں. تو ان کے پاس گئے، ان کو کچھ سنایا کہ معاشرے میں جرائم فلاں فلاں بہت پھیل رہے ہیں، اور یہ خرابیاں، یہ خرابیاں. امام خمینی میں ایک عجیب خوبی تھی، اپنے قوم پر بہت اعتماد کرتے تھے. کہتے تھے قوم لوگ اچھے ہیں، اس بات پہ بہت معتقد تھے لوگ اچھے ہیں. تو انہوں نے جب کافی برائیاں کر لی تو انہوں نے کہا دیکھو لوگ اچھے ہیں، لوگ برے نہیں ہیں. ہم اور تم برے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں میں کچھ برائیاں آ گئی ہیں، ہم اور تم برے ہیں. انہوں نے کہا صاحب چلیے ہم برے ہوں، یہ ہمیں گالیاں دیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آپ کو بھی بہت کچھ سناتے ہیں. ہم تو برے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم لوگ ڈھنگ کے لوگ نہیں ہیں، اور اگر ہم سے یہ لوگ چڑھتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں آپ نے ایسے کوئی کام نہیں کیے ہیں جو یہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ کو بھی بہت سناتے ہیں. تو امام خمینی نے جواب میں کہا کہ تم سمجھتے ہو کیا میں خدا کی وحی ہوں؟ سناتے ہیں تو سناتے رہیں. اگر اپنے دین کو چاہتے ہیں اور خمینی کے دشمن ہیں تو کیا فرق پڑا؟ دین کو چاہتے ہیں تو کافی ہے. کون اتنی وسعت قلبی لائے گا کہ وہ یہ سوچے کہ یہ آدمی اگر دین کے لیے اچھا ہے اور میرے لیے دشمن ہے تب بھی اچھا ہے. کیوں؟ دین کے لیے تو اچھا ہے، میرا دشمن ہوا تو کیا ہوا؟ اگر ہم میں یہ وسعت قلبی جھلک کی صورت میں بھی آ جائے ہمارے بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہم میں یہ صبر نہیں ہے. اچھا اس صبر کو کیسے ایجاد کیا جا سکتا ہے؟ میں معمولاً کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں اپنے آپ کو سکھانے کے لیے کہ کام کو آخر تک لے کر جائیں، بیچ میں نہ چھوڑیں. تو اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ معاشرے کی عادت کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہے. معاشرے کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ ہم شخص کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں شخصیت کا، نفس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. اپنے نفس کے خلاف اگر کچھ ہو رہا ہے تو ہو جانے دیجئے، خدا تعالیٰ دفاع کر لے گا. اگر کوئی شخص دین کے لیے مفید ہے اس کا احترام ہونا چاہیے.
ہم یہ عادت کیسے ایجاد کر سکتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہمیں پسند نہیں کرتا، ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن دین کے لیے کوئی اچھا کام کر رہا ہے، تو ہم مختلف جگہوں پر اس کی تعریف کریں۔ اس سے ہمیں اپنے نفس کو کچلنے میں بھی مدد ملے گی، اور اس آدمی کے اچھے کام کو سوسائٹی میں لانے میں بہت فائدہ ہے۔ لوگوں کے اچھے کام کو سوسائٹی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ لوگوں کے اچھے کام کی تعریف کرنے میں کنجوسی مت کریں، اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جس کے اندر جو اچھائی آپ کو نظر آ رہی ہے، چاہے آپ کے لیے دشمنی بھی ہے، چاہے کچھ خرابیاں بھی ہوں، جو اچھائی ہے اس کی تعریف کر لینی چاہیے، اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اس سے اختلافات کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو عزیزان محترم، کافی وقت لیا میں نے آپ کا، اور اس گفتگو کو اب سمیٹنا تھا۔ میں ایک دفعہ اور سمری میں بولتا ہوں کہ گزشتہ 3 دن کے اندر ہم نے کیا کہنے کی کوشش کی تھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔ پہلے دن ہم نے کوشش کی کہ یہ جانیں کہ اختلاف کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں۔ ہم نے عرض کیا 3 بنیادیں ہوتی ہیں۔ حقیقت سب کے لیے ایک طرح دماغ میں نہیں آتی، کوئی حقیقت کا ایک حصہ سمجھتا ہے، کوئی حقیقت کا دوسرا حصہ سمجھتا ہے، اس وجہ سے اختلاف بچ جاتا ہے، چونکہ وہ حقیقت اس کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، دوسرے کو کسی اور طرح سمجھ میں آئی ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، حقیقت کو جان لینے کے بعد اس کے اوپر کچھ تجزیہ تحلیل کرنا پڑتا ہے، انالیسس کرنا پڑتا ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں انالیسس کی طاقت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ڈفرینس آف اوپینین بنتا ہے، اختلاف رائے بنتا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ کبھی یہ سب صحیح ہوتا ہے لیکن نفس پرستی حاکم ہوتی ہے، نفس پرستی حاکم ہو اختلاف رائے ضرور بنے گا۔ پہلے 2 اختلاف طبیعی ہیں، نیچرل ہیں، تیسرا اختلاف مصنوعی ہے۔ اگر نفس پرستی کے اوپر مبنی کوئی اختلاف ہو یہ مصنوعی ہے، حقیقت سمجھنے اور تجزیہ تحلیل کی طاقت مختلف ہونے پر مبنی کوئی اختلاف ہو یہ طبیعی ہے، یہ بہت نیچرل ہے۔ بس اختلاف ہونا نیچرل ہے، اختلاف کا فرقے میں تبدیل ہونا، بلوے میں تبدیل ہونا، یہ نفس پرستی کا نتیجہ ہے، نفس پرستی کا نتیجہ ہے۔ اگر نفس پرستی نہ ہو تو وہ پہلے 2 قسم کے اختلاف نقصان نہیں پہنچاتے، فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ مولا کی روایت عرض ہوئی کہ جب آراء کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو حق سامنے آ جاتا ہے۔ یہ وہ 2 اختلاف ہیں جو پہلے اور دوسری عوامل پر ہیں۔ نفس پرستی ہٹ جائے تو کام آسان ہے۔ اس کے یہ پہلی دن کا خلاصہ کلام تھا۔ دوسرے دن میں ہم نے عرض کیا کہ دین کے معاملے کے اندر بھی اختلاف آتا ہے، جبکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین قرآن ہے، دین سنت رسول و ائمہ اطہار ہے، پھر کیوں اختلاف ہے؟ تو ہم نے عرض کیا قرآن کریم ایک حقیقت ہے، لیکن اس کو سمجھنے والا انسان معصوم نہیں ہے، اس کو سمجھنے والا غیر معصوم ہے، وہ اپنے فریم سے بڑھ کر قرآن کریم کو نہیں سمجھ پائے گا۔ جب اپنے فریم کے اندر رہ کے سمجھتا ہے تو ایک قرآن کریم سے کچھ سمجھتا ہے، دوسرا قرآن کریم سے کچھ اور سمجھتا ہے۔ اس بنیاد پر قرآن کریم کا محض ایک ہونا کافی نہیں ہے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے۔ عرض ہوا کہ اس کا سلوشن، اس کا حل یہ تھا کہ خدا متعال نے کچھ انسانوں کو وحی سے متصل کر کے بھیجا، انبیاء اور ائمہ اطہار کو، اور یہاں پہ عرض ہوا کہ غیبت کبریٰ کا سخت ترین امتحان یہی امتحان ہے، آپ کے سامنے ہدایت واضح ہو جائے اور آپ اس پہ عمل کر ڈالیں، یہ امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے۔ یہ بھی عرض ہوا کہ مجتہدین کا نظام اختلاف رائے ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، یقیناً مجتہد ایک نہیں ہوگا، ایک سے زیادہ مجتہدین ہوں گے، ایک سے زیادہ مجتہدین ہوں گے، ایک سے زیادہ آراء ہوں گی۔ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ سارے مجتہدین ایک میز پر بیٹھ کر ایک فتویٰ ایشو کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مختلف انسان ہیں، ان کے انڈرسٹینڈنگز، ان کا معاشرہ، ان کے حالات، ان کے اطراف میں جو کچھ تھا وہ مختلف ہے، اس وجہ سے یہ اختلاف رہے گا۔ پھر تھوڑا سا عرض ہوا کہ اگر دینی فقہی اختلاف پیش آ جائے اس کو حل کیسے کیا جائے۔ عرض کیا میں نے کہ اگر آپ اس کو نفسانیت میں تبدیل نہ کریں اور حل نکالنے کی کوشش کریں کام آسان ہے۔ ہمیں مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ ہمیں مجتہدین اور فقہی آراء پر عمل کرتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ گزشتہ 20-25 سال سے پہلے کے جو 60-70 سال تھے اس میں ہم علماء سے دور رہے،
اس کی وجہ سے ہمارے اور دوسری شیعت کے علاقوں میں کم از کم 60-70 سال کا ڈفرینس آیا ہے۔ اس ڈفرینس کو طے کرنے میں ہمیں جان دینی پڑ جائے گی اس وقت۔ ہمارے ادارے نہیں بنے، ان کے ادارے بن گئے۔ مثلا عراق کے اندر بہت سارے ایسے ادارے ملیں گے آپ کو کہ جو 700-800 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ایران کے اندر سینکڑوں ادارے ایسے مل جائیں گے جو 700-800 سال سے کام کر رہے ہیں، اور یقیناً پاکستان کے اندر کوئی دینی ادارہ ایسا نہیں ملے گا مدرسے کی حد میں جس کو بنے ہوئے 70 سال بھی ہوا، نہیں ہوتا۔ شاید بعد میں نے سوچا کہ شاید میرے خیال میں وہ جو ملتان کا علاقہ شیعہ میانی ہے، شاید وہ لوگ دعوے دار ہیں کہ ان کو کافی عرصہ ہوا ہے، تو وہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ آبادی تو پرانی ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے، آبادی پرانی ہے، لیکن آیا مدرسہ بھی قدیم زمانے کا ہے کہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کتنا پرانا ہے وہ۔ بہرحال اگر ہو بھی تو وہ ایک آدھ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اس اعتبار سے ڈیفیزٹ میں ہیں اور ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی تاکہ وہ ڈیفیزٹ پورا ہو۔ یہ کل یہ باتیں ہوئیں۔ پھر آج یہ عرض ہوا کہ اختلاف کی بنیاد میں اگر ایک عنصر نکال دیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کاموں کی تقسیم کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ کاموں کی تقسیم بہت ضروری ہے۔ معذرت کے ساتھ دوسری دفعہ ٹکرایا، اس میں ضرورت سے زیادہ لمبا ہے نا، اس وجہ سے بار بار ٹکرا رہا ہے، تو ٹھیک ہے۔ یہ بھی وہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس پہ توجہ ہونی چاہیے، بار کوئی مسئلہ نہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامے میں لکھا ہے کہ وہ ماؤ تسے تونگ چون لائی سے ملنے گئے، ماؤ سے تونگ سے یا چون لائی سے، میں ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو وہ کہنے کہ وہ جب ملنے گئے تو وہاں پہ گلاس لا کے رکھے گئے، پانی کے گلاس، اور گلاس کے اوپر کور رکھا گیا۔ اب ظاہر ہے وہ پلیٹ کی طرح نہیں تھا، وہ گلاس کا کور جتنا ہوتا ہے اتنا ہی تھا۔ تو کہنے کہ میں نے بار بار دیکھا کہ وہ بات کم کر رہے ہیں، گلاس کو دیکھے جا رہے ہیں۔ چون لائی یا ماؤ زیتونگ، جو ماؤ تسے-تونگ تھا، ایکچولی ماؤ زیتونگ کہتے ہیں اسے۔ تو کہنے وہ بار بار گلاس کو دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں اسے صبر نہیں ہوا، اس نے سفارتی آداب میں نہیں کہ آپ وہ گلاسوں پہ توجہ دیں، اس نے کیا کیا، اس نے کہا 1 منٹ، گلاس کے کور کو سیدھا کیا۔ کہنے لگا یہ ٹیڑھا رکھا تھا، یہ مجھے پریشان کر رہا تھا، اس کو سیدھا ہونا چاہیے۔ صحیح، یہ چھوٹی چیزوں پہ توجہ دینا ہے۔ آپ نے کام کو صحیح کرو، آپ نے کام، آپ ٹیڑھا رکھ رہے ہیں نا، آپ یہ جو ٹیڑھا رکھ رہے ہیں آپ تو ٹیڑھا رکھ کے چلے جائیں گے، لیکن یہ ٹیڑھا ہے۔ مثلا میں ایسی عرض کر رہا ہوں، یہ جو کور تھا نا، یہ کل ٹیڑھا تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اس کو یوں کرتا، آپ سب لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں بہت ساری چیزوں میں مجبور ہوں کہ ٹیڑھے پن کو برداشت کر رہا ہوں، کیا کروں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال تو وہ یہ تھوڑا سا لمبا تھا، اس وجہ سے بابا ٹکرا رہا تھا۔ بات ہو رہی تھی کہ آج جو بات ہوئی وہ یہ کہ بھائی یہ جو اختلافات ہیں ان کی ایک بنیاد یہ ہے کہ آپ کو کام تقسیم کرنے ہیں۔ اگر آپ کاموں کی تقسیم نہیں کریں گے، آپ کی سوسائٹی کے بہت سارے امپورٹنٹ کام رہ جائیں گے۔ آپ کاموں کی تقسیم کو اختلاف کا سبب بنا لیں گے، اس سے مشکل حل نہیں ہوگی۔ پھر عرض ہوا کہ سوسائٹی میں جب مخالفت اٹھتی ہے، اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ انبیاء کا کام ہے، انبیاء کا کام بہت سخت کام ہے، آپ ابھی شاید اس کا اندازہ نہیں لگا پائیں گے کتنا سخت کام ہو جاتا ہے جب سوسائٹی میں سب لوگ آپ کو برا کہنا شروع کرتے ہیں۔ اس وقت یا تو انسان بے حس ہو، ڈھیٹ ہو، بے حس قسم کا، یا انبیاء جیسا جگرا رکھا ہو اس نے اپنے اندر۔ وہ دو کوالٹیز میں سے کوئی ایک اچھی اور منفی میں سے برداشت کر سکتا ہے، ورنہ برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ دو بات میں اس کے ساتھ یہ بات عرض ہوئی کہ شخص اپنا دفاع نہ کرے، خدا پہ چھوڑ دے، حق کی خاطر میدان میں اترے، خدائی میدان کے علاوہ کسی میدان میں نہ اترے، زندگی آسان ہے، باقی خدا سنبھال لے گا۔ نظریے کا دفاع کریں، شخص کا دفاع مت کریں، خاص کر اپنے شخص کا۔ اپنے شخص کو قربان ہو جانے دیجئے، خدا نے متعال کہیں نہیں جانے دے گا، دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں تو یقیناً بہت دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ لب لباب ہے آج کی مشکل کو حل کرنے کا۔ اور آخر میں پھر وہی عرض کرتا چلوں، آپ آسان دور سے نہیں گزر رہے، آپ خود بھی احساس کر رہے ہیں کہ آپ بہت سخت دور سے گزر رہے ہیں۔ معاشی بدحالی ہے، سیاسی نامنی ہے، معاشرتی ٹسل ہے، تینوں سیگمنٹ سوسائٹی کے ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ کمائی، پیسہ، اقتصاد ڈسٹرب، سیاست، حکومت، طاقت ڈسٹرب، معاشرہ، ثقافت، لوگوں کے روابط ڈسٹرب، سب کچھ ڈسٹرب ہوا ہوا ہے۔ یہ زمانہ آسان زمانہ نہیں ہے، اس میں غیر معمولی لوگ ہوں گے جو اپنے راستے کے اوپر چلتے ہوئے اپنی سوسائٹی کے لیے کام کر پائیں گے، باقی لوگ بہہ جائیں گے اس کے اندر۔ اور وہ بار بار روایت میں عرض کرتا تھا، اب دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا تھا کہ ہمارے ظہور سے پہلے تم لوگ چھلنی کر دیے جاؤ گے،
ہم لوگ چھلنی ہو رہے ہیں اس وقت، ہمیں گرد و خاک اور اصل اس وقت چھن رہا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ میں اور آپ چھلنی میں صحیح جگہ پر رکیں، اپنی صلاحیتوں کو نہیں بڑھائیں گے تو ہم لوگ چھلنی ہو جائیں گے اور ظہور امام کے لیے نہیں بچیں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ ہمیں بہت سخت امتحان سے گزرنا پڑے گا، جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی کم ہے، اگلے مہینے اور سخت ہوں گے۔ میں 2 سال پہلے، مجھے ابھی کہنا اچھا نہیں لگتا کہ یہ کہا تھا یا وہ کہا تھا، لیکن میں عرض کرتا چلوں ابھی بھی آپ کی خدمت میں، اس وقت ستمبر 2010 ہے، عرض کر رہا ہوں اگلے 6 مہینے میں حالات کچھ اور ہو جائیں گے۔ اگلے 6 مہینے ہر وقت ایسا سخت آئے گا جو ہم تصور نہیں کر پائیں گے کہ یہ بھی آ سکتا تھا، اب یہ ہوگا۔ بہت تیزی سے حالات تبدیل ہوں گے، اگلے 6 مہینے بہت کرٹیکل جائیں گے۔ مثلا اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ تک آتے آتے ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میرے خیال میں ابھی بھی ذرا سا بھی کوئی سوچے تو چیزیں کلیئر ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن بہرحال اگلے چند مہینے بہت سخت جا رہے ہیں۔ تو آپ آزادی و رہائی نصیب فرما۔ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں انسانیات کے اندر اور مسلسل لوگ اس میں انسانیات میں زخمی ہو رہے ہیں، پاک پروردگار بحق بیماری کربلا شفا عاجل کامل نصیب فرما۔ جو شہید ہو رہے ہیں خدا تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، ان کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں، آرزوئیں، امیدیں تیری حجت کے لیے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ان کے اعوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن برادر کی آج تشییع جنازہ تھی ان کے سارے ثواب کے لیے، اور جن کی کل اور پرسوں تشییع جنازہ ہوئیں، ان شہداء اور کوئٹہ اور لاہور کے شہداء، باقی تمام شہداء اور آپ کے ہمارے مرحومین سب کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ درود بھیجے گا۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا في الأرض قال الله العظيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ مفاتیح الجنان جو آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے، شیخ عباس قمی جو شیعہ حضرات کے نزدیک ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بھی اس دعائے عہد کو نقل کیا ہے۔ مشکلات کے حل کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ اس کی پریشانی کیا ہے
اور پریشانی کا علاج کیا ہے؟ چوتھے حصے میں دنیا میں آنے والی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ ان حال بینی و بینہ الموت تمام منتظران کردی مسجد جمکران میں پابندی سے آنا اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ مهدی زنده است اللهم رب نور العظیم و رب الکرسی الرفیع قدرت خدا رو مدح کرده عرش و لوح و قلم به کرسی رو مطرح کرده اگر انسان پوری سچائی کے ساتھ ان باتوں پر یقین رکھتا ہو تو پھر اس کی مشکل حل ہو گئی۔ آپ کے شاگرد نے سوال کیا کہ آپ سید بحر العلوم کو امام عصر کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ آپ نے برابر میں بیٹھے ایک شاگرد سے لوگوں جو کوئی چاہتا ہے آدم کو دیکھے مجھے دیکھے، میں آدم ہوں، میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یوشع ہوں، میں شمعون ہوں، میں محمد مصطفیٰ ہوں، میں علی امیر مومنین ہوں۔